وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، مداحان رسول انام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ پاکیزہ بز اور نور علی نور محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جماعت اہل سنت کی ایک بڑی پاکیزہ اور باعمل شخصیت کی یاد میں منعقد ہے. عزیز گرامی مولانا عبدالسلام صاحب اور ان کے رفقائے کار نے عرس نظامی کے عنوان سے اس اجلاس کو منعقد کیا ہے، اور آپ حضرات نے اپنی شرکت سے اسے رونق بخشی ہے. اسٹیج علماء کرام کی نورانیت سے جگمگا رہا ہے. رب تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے علماء کرام سے شاندار بیانات سنے، گھن گرج خطاب سنے، شاندار باتیں سنی، منقبت کے اشعار سنے، اور پھر گرامی راقبت نقیب اجلاس قاری جمال احمد صدیقی علیم صاحب سے آپ نے اس فقیر کے بارے میں کچھ اشعار سنے، منقبت کے اشعار اور عرس نظامی کی مناسبت سے اس پر گزیدہ شخصیت کے احوال و طوائف کا ذکر و باعث خیر و برکت تھا، مگر مخمل میں کاٹ کا پیوند قاری جمال صاحب نے لگایا. میں اس قابل نہیں کہ بڑوں کے نام سے ایسی پاکیزہ بزم میں میرے حوالے سے یہ بات کہی جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کریم نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی میں ان کے کتوں کا بھی ذکر موجود ہے. بڑوں کے ساتھ ان کے غلاموں کا اور وفاداروں کا ذکر اگر ہو تو یہ بڑوں کی عنایت اور ان کا صدقہ ہوتا ہے. فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، علم اور عمل، عزت اور دولت اور شہرت جو کچھ ہے یہ سب سرکار بریلی کا فیض ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر بے شمار اصحاب فضل و کمال موجود ہیں. بہت سے وہ حضرات ہیں جو شاندار مصنف ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، استاذ ہیں، مدرس ہیں، مگر پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں. بات یہ ہے کہ رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے. سبحان اللہ. رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے، تم رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر کسی کو درجہ محبوبیت حاصل کرنا ہے، کسی کو مرجعیت کا مقام حاصل کرنا ہے، کوئی اگر مقبول انعام بننا چاہتا ہے، کسی کی اگر تمنا ہے کہ میں اللہ و رسول کا قرب حاصل کر لوں، تو اسے چاہیے کہ وہ در رضا کی غلامی کا بہت مضبوط پٹا اپنے گلے میں ڈال لے. سبحان اللہ. اس دور میں ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے سب سے عظیم قلعے کا نام امام احمد رضا ہے.
سب سے مضبوط دیوار کا نام مسلک اعلی حضرت خطیب البراہیم صوفی باصفا عارف باللہ حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ صوفی محمد نظام الدین صاحب قادری رضوی برکات اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امام احمد رضا کی افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت میں لگے رہے۔ ان کا آخری وہ دور جس میں آپ کی طبیعت علیل رہا کرتی تھی، گم شدگی کے بعد کا جو دور جب ان کی دریافت ہوئی اور وہ رولی میں تشریف فرما ہوئے، لوگ ان سے ملنے کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ ایک روز میں بھی گیا، دوپہر کا وقت تھا، ساتھ میں حبیب العلماء اور میں اور حضرت نے کھانا تناول کیا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت نے ایک پلر کا سہارا لیا، چٹائی پہ بیٹھ گئے، بغل میں کتاب رکھی ہوئی تھی اور کھول کر کے اس کا ورد شروع کر دیا۔ زبان سے صحیح تلفظ اس وقت نہیں ہو پا رہا تھا علالت کی وجہ سے، مگر وہ نقشہ اس وقت بھی میرے ذہن میں ہے۔ حضرت نے پیر پھیلایا، ٹھنڈک کا موسم تھا، دھوپ لینے کے لیے آپ نے اپنی چٹائی ایسی جگہ بچھوائی کہ دھوپ ملے اور ہاتھ میں کتاب لی۔ میں نے دیکھا تو اس کتاب کا نام حدائق بخشش، اور اس کتاب کو کھول کر کے جب انہوں نے اشعار کا اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں ورد شروع کیا تو جھوم رہے تھے یوں اور فرما رہے تھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اس نعت پاک کا وہ ورد کرتے رہے بہت دیر تک۔ میں نے سوچا کہ آدمی جب عمر کی اس منزل پر پہنچتا ہے، اول فول بکتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، بچوں کو برا بھلا کہتا ہے، مگر وارث صوفی صاحب آپ نے زندگی بھر جس رضا کے مسلک کی ترویج و اشاعت میں اپنی زندگی کو گزارا، خدا نے چاہا کہ اس رضا کے کلام کا ورد کرتے رہیں اور دنیا والے یہ نصیحت لیتے رہیں کہ آخری دم تک تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت ہی پر قائم رہنا۔ میں اگرچہ دنیا سے چلا جاؤں مگر میری اس تعلیم کو تم ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا کے کسی گوشے میں رہو مگر امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو اپنے دل میں بسائے رکھنا۔ اگر ان کے دامن کو پکڑے رہو گے تو یہاں بھی تمہارا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضور خطیب البراہین کی وہ شخصیت رب تعالیٰ ان کی تربت انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ مولانا عبدالسلام صاحب نے کان میں میرے کہہ رکھا ہے کہ 12:30 بجے تک تو پروگرام چلنا ہی چاہیے۔ یہ ان کی جرات ہے کہ 10 بجے لوگوں کا پروگرام ختم کرا کے اپنی مسجد میں آ جاتے ہیں اور اپنی جب باری ہے تو 2.5 گھنٹہ بڑھائے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان رہوں گا۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ فارسی کا ایک بہت مشہور شعر ہے، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصے پاری نارا۔ شیخ سعدی نے اپنے شعر میں فرمایا، چو خواہی کی نامت بود در جہاں، مکن نامنے کے بزرگان ہاں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سینے کا داغ باقی رہے، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ دل کے اندر ایمان کی روشنی باقی رہے،
اگر یہ چاہتے ہو کہ دل عظمت مصطفیٰ کے چراغ سے منور رہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ بزرگوں کی محبت کا چراغ دل میں جلتا رہے، فرماتے ہیں کہ ان کی یادوں کو منایا کرو، ان کا ذکر کیا کرو، ان کی یاد کی محفل منعقد کیا کرو۔ تم ان کا ذکر کرو گے اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعہ تمہارا ذکر کرائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز ہاں ای قصہ پاری نارا۔ میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا، میں ان سے مخاطب ہوئی اس وقت، اس لیے کہ بڑے بوڑھوں نے بزرگوں کا دامن تھام کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ سیٹھ عبدالمجید صاحب رضوی اس وقت یہاں بیٹھے، میری عادت نہیں ہے سیٹھ کی تعریف کرنے کی، آپ لوگ جانتے ہیں۔ ان کو یہاں بلا کر کے بٹھایا گیا، اس بیٹھانے کے لیے صرف ایک ہی داعیہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کا ذکر کرتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جس کے دل میں اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند ہوں گے انشاءاللہ کبھی اس کے دل میں بدعقیدگی کا کوڑ نہیں پیدا ہوگا۔ وہ دارالشفا ہے، وہ طبیب ہے، وہ ہاسپٹل ہے، وہاں ہر مریض کا علاج ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر مریض کو دوا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی رافضیت کا مریض ہے تو اس کا بھی علاج امام احمد رضا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی تفضیلیت کا مریض ہے اس کا بھی ٹیبلٹ وہاں پر دیا جاتا ہے، اور وہابیت اور نجدیت و دیوبندیت کا انجیکشن تو اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ وہ خود وہیں سے پکار کر کے کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص میں اپنے نظامی۔ نوجوانوں سے عرض کروں گا، یہ حضرات تو اپنا وقت گزار دیں۔ اس وقت آپ کے وہ اسلاف جن کی بدولت آپ کلمہ طیبہ پڑھے ہیں، وہ بزرگان دین جن کی پاکیزہ سیرت کو پڑھ کر کے نہ جانے کتنے گمراہوں نے اپنے آپ کو دامن اسلام سے وابستہ کیا، وہ اولیاء کرام جن کی خدمات کے نتیجے میں آپ کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پائی جاتی ہے، وہ اولیاء کرام جن کی پاکیزہ سیرت کھلی ہوئی کتاب کی طرح لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے، وہ اولیاء کرام جنہوں نے شبانہ روز اپنی جد و جہد کو جاری رکھ کر گھر گھر کو مصطفیٰ کی محبت کا اجالا عطا کیا، وہ اولیاء کرام اور علماء دین جن کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں رہ کر کے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ہندوستان کے اولیاء کرام اور علماء دین کی خدمات کا مینار اسے وہیں سے نظر آئے گا۔ ان اولیاء کرام کی کردار کشی کی ایک تحریک چل رہی ہے، اور بزرگان دین کے کردار کو غلط رنگ سے پیش کر کے نوجوانوں کے ذہن کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز جن کی خدمات کی بدولت نہ جانے کتنے لوگوں نے زندگی کا ہنر حاصل کر لیا، جس خواجہ غریب نواز اور بزرگان دین کی خدمات کے نتیجے میں ایک خدا کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی، جس نے امن و امان کا پیغام دے کر نہ جانے کتنے مردہ دلوں کو زندگی عطا کی۔ ایسی پاکیزہ سیرت رکھنے والی ہستیوں کے اوپر نکتہ چینی کی انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ ایسے کربناک ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو قوم کے سامنے پیش کریں۔ جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے تو دنیا کے صفحہ ہستی سے اور دنیا کے منظر نامے سے اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو قوم اپنے اسلاف اسے قوم کبھی بھلا نہیں کرتی ہے۔ خواجہ غریب نواز ہوں یا بختوم سمنا ہوں، بختوم محرمی ہوں یا دیگر اولیاء کرام، ان کا جو احسان عظیم ہے صبح قیامت تک ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ان اسلاف پر اگر نکتہ
چینی کی جائے اور ان کی عظمتوں کا کھلواڑ کیا جائے تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کی پاکیزہ سیرت کو قوم کے سامنے پیش کریں، یہ بتا دیں اولیاء کرام نے کسی کی کردار کشی نہیں کی ہے، یہ ظلم و ستم کرنے نہیں آئے تھے بلکہ ظلم کے پنجے کو بڑھور کر لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا درد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا نوجوان یہ کرکٹروں کے حالات تو جانتا ہے، یہ ایکٹروں کے حالات تو جانتا ہے، یہ فلمی اداکاروں کے حالات تو خوب جانتا ہے، مگر ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت کے کچھ انمول موتی ذرا دکھا دو تو شاید ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ جن حضرات نے اس محفل کا انعقاد کیا آپ ان کا شکر ادا کیجئے کہ انہوں نے بزرگوں کے کردار کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا جو اقدام کیا ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکے کہ ان کی سیرت کتنی پاکیزہ تھی اور انہوں نے کس طریقے سے امت مسلمہ کو راہ حق دکھا کر کے خدا کی معرفت کا نور عطا کیا۔ یہاں وہ اولیاء کرام اور اولیاء کرام اور علماء دین نے کیا عظیم کارنامہ انجام دیا، یہ قوم کے سامنے رکھا جائے تاکہ قوم دوسروں کے سامنے اگر کوئی موقع آئے تو اپنے سر کو جھکائے نہیں بلکہ فخر سے کہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہے ہمارے وہ آباء و اجداد، لاؤ ان کی طرح۔ اگر دنیا میں تمہارا کوئی ہو، پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر اور ماسٹر تو مل سکتے ہیں مگر خدا کی قسم علاوہ مسلمان امت میں کسی کے اندر غوث اعظم نہیں ملتا۔ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے دانشور مل سکتے ہیں مگر خواجہ غریب نواز کسی قوم میں نہیں مل سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جانے جانے دانشور ملیں گے مگر امام احمد رضا جیسا دانشور آپ کو دنیا میں کوئی مل نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس نظامی، امام احمد رضا کانفرنس، حضور تاج الفقہا علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی قادری۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پاکیزہ کردار ادا کر کے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت محذورہ، ابو محذورہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا لڑکپن نیا نیا اسلام لوگوں کے درمیان آیا، اتفاق سے میں نے دیکھا محمد عربی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، ہم بڑی آسانی سے یہ لفظ ادا کر رہے ہیں چند ساتھی، مگر وہ ساتھی اتنی آسانی سے ساتھی نہیں بنے، انہوں نے اپنے آپ کو رسول پاک کی بارگاہ میں اتنی آسانی سے نہیں پیش کر دیا تھا۔ ان میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے بڑا مشکل مرحلہ آیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے ایمان کی داستان آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ چند ساتھی رسول پاک کے سچے وفادار جن کے بارے میں قرآن نے اعلان فرما دیا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، میں نے اپنے محبوب کے سارے ساتھیوں کی وفاداری اور جانثاری کو دیکھ لیا ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنی، میں نے اپنے محبوب کی پیاری جماعت صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ آئندہ کیا کریں گے، یہ جھگڑیں گے، مجھے معلوم ہے خدا فرماتا ہے یہ اختلاف کریں گے، مجھے معلوم ہے یہ آپس میں جنگ و جدال کریں گے، اس کی بھی مجھے خبر ہے، مگر میرے محبوب کی وفاداری اتنی پیاری ہے کہ اس وفاداری کے صلے میں نے ان سب کی خطاؤں کو معاف کر کے اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، ابھی لوگ چھپ چھپ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں میرا لڑکپن تھا، میں جوانی کی دہلیز پر ابھی قدم رکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے کہا چلو تم اذان دو، تو اس نے اذان دینی شروع کر دی۔ میں مسلمان نہیں تھا
میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹہل رہا تھا، تماشا کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، اور جب میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے اذان دینی شروع کر دی تو میں نے بھی نقل اتارنی شروع کر دی، اور جس طریقے سے وہ اذان دے رہا تھا میں بھی اسی طریقے سے بچوں میں نقل اتار کر کے ہنس رہا تھا۔ میں مذاق اڑانے کی نیت سے اذان کہہ رہا تھا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا کچھ ضروری جی۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تماشا کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، اور جب دیکھا میں نے کہ محمد عربی کے حکم پر ان کے کسی ساتھی نے اذان دینی شروع کر دی تو میں نے بھی نقل اتارنی شروع کر دی تھوڑی ہی دور پر، اور جس طرح سے وہ منہ بنا بنا کر کے اذان کہہ رہا تھا میں بھی اسی کی نقل اتارتا رہا۔ میں مذاق کرتا رہا، میں اذان نہیں دے رہا تھا، اذان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ محمد عربی کے صحابی اذان دے رہے تھے، میں اس کی نقل کر رہا تھا۔ میں نے جب یہ حرکت کی تو محمد عربی کے ساتھیوں نے مجھے دیکھا، وہ ناراض ہوئے۔ ہم نے اپنے لڑنے ساتھیوں کے ساتھ اذان کی پوری نقل اتاری، ایسے ہی مذاق کیا، ٹھٹا کیا، اور جس طرح سے وہ بنا بنا کر کے اذان دے رہا تھا میں بھی ایسے ہی اذان دیتا رہا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں مذاق اڑاتا رہا۔ جب اذان ختم ہو گئی تو میں نے بھی اذان بند کر دی۔ محمد عربی کے ساتھیوں نے محمد عربی سے جا کر کہا کہ فلاں نوجوان اس طرح سے مذاق اڑا رہا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو محذورہ نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ جب اس مسلمان ہو گئے، انہوں نے اس وقت یہ بات بتائی کہ میں مسلمان کیسے ہوا۔ فرماتے ہیں میرے پاس محمد عربی کے چند ساتھی آئے اور انہوں نے کہا چلو تم تو محمد عربی بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، کہا چلو چلو۔ چنانچہ وہ مجھے بادل ناخواستہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں ان کے پیغمبر کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ محمد عربی مسلمانوں کے پیغمبر نے مجھ سے فرمایا اے ابو محذورہ کیا تم اذان دے رہے تھے؟ میں خاموش ہو گیا۔ کہا بتاؤ کیا تم اذان دے رہے تھے؟ کہا ہاں میں اذان دے رہا تھا۔ کہا کیا تمہارے ساتھیوں میں سب سے تیز آواز تمہاری تھی؟ میں نے کہا ہاں سب سے تیز آواز میری ہی تھی، میں ہی زور سے اذان دے رہا تھا۔ رسول پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا یہی لڑکا اذان دے رہا تھا؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہی لڑکا اذان دے رہا تھا، یہی نقل اتار کر کے مذاق اڑا رہا تھا۔ میرے آقا نے حضرت ابو محذورہ سے فرمایا ابو محذورہ ذرا پھر اذان دے دو، پھر اذان دے دو۔ کہا میں نہیں دیتا۔ کہا نہیں دے دو اذان، جیسے تم کہہ رہے تھے پھر اسے دہراؤ۔ کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ کہا میرا ساتھی تجھے بتائے گا، چل پھر ایک مرتبہ اذان دے دے۔ چنانچہ ابو محذورہ نے پھر اذان دینی شروع کی رسول پاک کے سامنے، اور جو ہی اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ابھی کہنے کا جب نمبر آیا تو خاموشی اختیار کر لی، چونکہ ابھی تو وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ میں محمد عربی کو رسول مانوں۔ ابھی تو ابو محذورہ صرف ابو محذورہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ رسول پاک نے فرمایا اذان دو۔ صحابی نے سکھایا، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے یہ جملہ بھی ادا کر دیا، اور اس کے بعد میں جب پوری اذان ہو گئی حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا ابو محذورہ تم اچھی اذان دیتے ہو، ٹھیک ہے آؤ قریب آ جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں رسول پاک نے جیسے کسی یتیم بچے کے سر پر اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ نے اسی طریقے سے ابو محذورہ فرماتے ہیں میرے سر پر رسول پاک نے ویسے ہی ہاتھ پھیرا، میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے میرے سینے تک لے آئے، اور سینے تک جب مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ پھیرا اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور فرمایا جاؤ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اتنا کہنا تھا سبحان اللہ، یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی، یوں لب
ہوئے کی گلستہ سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ ابو محذور آپ فرماتے ہیں رسول پاک نے ابھی اتنا فرمایا تھا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے دل کی دنیا عجب ہو گئی۔ میں تو اب تک مذاق میں اذان کہہ رہا تھا، مگر جب میں نے اذان کے کلمات میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور سینے پر ہاتھ پھیر کر کے جب میرے لیے دعا کی، میرے دل کی دنیا بدل گئی اور فوراً ہی میں نے مصطفیٰ کی غلامی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کا تھا یہی کردار دے کر خواجہ غریب نواز اور اولیاء کرام ہندوستان میں آئے۔ انہوں نے کسی عورت کے ساتھ غلط سلوک نہیں کیا، جو غلط سلوک کرتے تھے خواجہ غریب نواز نے انہیں اچھے سلوک کی تعلیم دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ سیرت قوم کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک زمانے تک لوگ کہتے رہے کہ وہ تو صرف ایک ہی کام کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو کافر بناتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں ایسے نوجوان جنہوں نے کتاب دین کی نہیں پڑھی، انگریزی تعلیم یافتہ ہوئے، کالج میں رہے، انہیں مدرسوں کی دنیا دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، علماء سے قریب نہیں ہوئے، اسی ایک پروپگنڈے کے سبب وہ سب کے سب بدعقیدگی کی گود میں چلے گئے۔ لیکن آج وہ پردے ہٹ گئے، غلط پروپگنڈوں کے نقاب تار تار ہو گئے اور دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ امام احمد رضا پر جو غلط پروپگنڈے کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، آج قوم کے سامنے وہ اپنی کتابوں میں رد و بدل کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ مگر جب چور پکڑ لیا جاتا ہے تو یقیناً وہ اپنے جرم کا اعتراف آسانی سے نہیں کرتا ہے، مگر کوتوال خوب سمجھتا ہے کہ یہ چور ہے، اس کو آسانی سے چھوڑا نہیں جاتا۔ 1000 کتاب لکھ کر امام احمد رضا نے کس طریقے سے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی، آج دنیا کہنے پر مجبور ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت سلام۔ عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یادوں کے چراغ کو جلانا اس لیے ضروری ہے، یادوں کے چراغوں کو روشن رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ غلط پروپگنڈوں کی تاریکی میں یہ ہمارا نوجوان نہ جانے پائے۔ بزرگوں کی یاد کو منانا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے کردار کو قوم کے سامنے رکھا جائے۔ جب وفاداری کی بات آئے گی، آج ایک بات عام طور سے مشہور ہے کہ خطبہ وفاداری صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتے ہیں، وعدہ کر کے نہیں جاتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہیں اور سے اچھی جگہ آ گئی ہوگی، بڑے نذرانے کی فرمائش ہو گئی ہوگی۔ میں اس سے بالکل انکار نہیں کر سکتا، ایسا ہوتا ہے، شورا کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، لیکن جب اس طرح سے لوگ کہیں گے تو کوئی نہ کوئی حضرت خطیب البراہیم کی ہسٹری کا پڑھنے والا وہ میدان میں آئے گا اور کہے گا سنو، سب کو ایک ہاتھ سے ڈنڈے مت مارو، سب ایک ہی طرح کے نہیں تھے۔ میرے خطیب البراہیم کی شان اگر تمہیں دیکھنی ہے وفاداری کے سلسلے میں کر کے دیکھو کہ گاؤں والوں نے بلا کر کے جلسہ کرایا، نذرانے میں 1 روپیہ دیا اور پھر جب بلانا چاہا تو حضرت صوفی صاحب نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں آؤں گا، وعدہ کیا اور دوبارہ وہاں تشریف لے گئے اور لوگوں کو ایمان عقیدے کی باتیں سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرس نظامی فیضان حضور خطیب البراہیم۔ اور غالباً اس سے پہلے بھی میں نے وفاداری کا ایک واقعہ سنایا، جس وقت میں باندہ دارالعلوم ربانیہ میں پڑھانے کے لیے گیا، جو بندیل کھنڈ کا ایک سب سے مرکزی ادارہ مانا جاتا ہے۔ وہاں مجھے حضرت خطیب ایشیا و یورپ سید مظہر ربانی صاحب نے ایک موقع پر گفتگو کے دوران بتایا کہ مولانا جس وقت ایمرجنسی لگی ہوئی تھی،
اندرا گاندھی کے قتل کا واقعہ جس سال پیش آیا تھا اسی دن میرے ربانیہ کا سالانہ جلسے دستار بندی تھا. میں نے فلاں خطیب کو مدعو کیا تھا، فلاں خطیب کو، فلاں خطیب کو. اس زمانے میں موبائل کی اتنی سہولتیں نہیں تھی، بہت سارے خطبہ آ رہے تھے مگر وہ راستے سے واپس ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ جلسہ ہو نہیں سکتا ہے، پروگرام ہوگا نہیں تو جانے سے فائدہ کیا ہے. وہ آدھے آدھے راستے سے ادھر ادھر سے واپس ہو گئے. انہوں نے بعد میں خطوط کے ذریعہ اطلاع دی، مگر ان تمام خطبہ میں ایک ذات خطیب البراہیم صوفی نظام الدین صاحب کی تھی کہ ایسے پرفتن ماحول میں جبکہ آدمی سہما ہوا تھا، خطیب البراہیم کسی نہ کسی طریقے سے دارالعلوم ربانیہ پہنچ گئے. اور جب میں نے ان سے پوچھا ارے مولانا آپ نے کیسے یہ ہمت کی، تو فرماتے ہیں حضرت میں نے وعدہ کر دیا تھا کہ آؤں گا، اور رسول پاک کا فرمان ہے کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے. اس لیے میں نے وعدہ پورا کرنے کے لیے اس سفر کو قبول کیا، سفر کیا. رب قدیر نے مجھے آسانی سے آپ کے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنے بچپن میں ان کی جوانی دیکھی، ان کی ایک زندگی طالب علمانہ زندگی، ان کی دوسری زندگی مدرسانہ زندگی، ان کی تیسری زندگی مرشدانہ زندگی، اور ان کی چوتھی زندگی سالکانہ اور مجذوبانہ زندگی. ان کی زندگی کے الگ الگ دور ہیں. طالب علموں کا کیا حال ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. یہ سارے علماء اس دور سے گزر کر کے آئے. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مدرسے میں داخل ہو گئے تو یہ فرشتہ صفت ہو گئے، ان سے کوئی خطا ہو جائے تو اسے معاف نہیں کیا جا سکتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے. آپ کا بھی بچپنا ہے، ان کا بھی بچپنا ہے. آپ کا دور طالب علمی رہا ہوگا، ان کا بھی دور طالب علمی رہتا ہے. حضرت خطیب البراہیم صوفی نظام الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے زمانے طالب علمی حضور حافظ ملت جلالۃ العلم الحافظ عبدالعزیز محدث مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں درس حاصل کرتے تھے، مجھ سے حضور محدث کبیر امیر المومنین فی الحدیث ممتاز الفقہاء شہزادے صدر الشریعہ نے ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے فون پر فرمایا کہ جب پڑھتے تھے اس زمانے میں تو میں بھی طالب علم تھا. حضور خطیب البراہیم اپنے زمانے طالب علمی میں بھی کبھی کھا کر کے نہیں چلتے تھے، ہمیشہ اپنی نگاہ کو نیچی ہی رکھتے تھے. زمانے طالب علمی میں چلتے تھے. جس کی طالب علمی کی ذہنیت اور طالب علمی کا زمانہ اتنا محتاط رہا ہو، اگر وہ اپنے بڑھاپے میں علماء کے دلوں پر حکومت کرے تو یہ صرف رب کا فضل ہے اور مصطفیٰ کی عنایت ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے خدا لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمانے لگے حضور محدث کبیر کہ میں نے جب صوفی صاحب کی خوبی کا ایک صاحب کے سامنے ذکر کیا تو لگتا ہے کہ وہ صوفی صاحب سے کچھ قدر رکھتا، اسے گھبرانا نہیں چاہیے. پھولوں کے بیچ میں کانٹے تو رہتے ہیں، کون ایسا ہے کہ جس کو سب کوئی اچھا کہے. اور یاد رکھیے جو سب کے درمیان اچھا بننے کی کوشش کرے وہی سب سے برا ہوتا ہے. واقعہ ہے، آپ پڑھ لیجیے. واقعات آپ کو نہ جانے کتنے ملے. ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اتفاق سے دوسرے بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا. لوگوں کو دیکھا کہ رو دھو رہے ہیں، کہیں بیٹھ کر کے آہوزاری، کہیں کھڑے ہو کر کے لوگ آنسو گرا رہے، کہیں کوئی بیٹھ کر کے اظہار غم کر رہا. بزرگ نے پوچھا کیا بات؟ کہا ہمارے شہر کے سب سے اچھے اور نیک آدمی گزر گئے، آج ان کا انتقال ہو گیا. دوسری محفل میں گزرے، دوسری محفل میں پاس پہنچے، انہوں نے بھی یہی کہا بہت اچھے آدمی تھے. تیسری محفل میں پہنچے، انہوں نے بھی کہا بہت اچھے آدمی تھے.
عالم کو، اس صوفی کو، اس بزرگ کو جو ادھر سے گزر رہے تھے جلا لا گیا اور کہا اس شہر کا سب سے خراب آدمی آج دنیا سے چلا گیا، بہت اچھا ہوا۔ اب لوگ جلال میں آ گئے اور اس بزرگ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی جرات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا سن لو، میں نے جس سے جا کر کے پوچھا، جس کی محفل میں گیا، سب نے کہا بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ اس سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سب سے خراب آدمی تھا، اس لیے کہ میں نے شہر میں جس محفل میں جا کر کے پوچھا، سب نے کہا بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس محفل میں جاتا اسی والی کرتا تھا، جس کے سامنے جاتا تھا اسی کے منہ پر اس کی تعریف کرتا تھا۔ اس نے کبھی حق بات نہیں کہی، اگر حق بات اس نے کہی ہوتی تو ضرور کچھ نہ کچھ اس کے مخالف نظر آتے۔ اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے نفاق کا پردہ اپنے چہرے پہ ڈالا، اس لیے اس نے کبھی سچ بات نہیں کہی، تبھی ہر طرف سے لوگ اس کو اچھا کہتے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ جو لوگ سب کے دل میں جگہ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس واقعے سے سبق لے لینا چاہیے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں علامہ ارشد القادری علی رحمت و رضوان نے لکھا ہے کہ اگر میرا امام چاہتا تو ہر انجمن کی شمع بنتا، بلکہ سب سے بڑی شمع بن کر کے وہی جگمگاتا۔ دیوبند کی محفل میں جاتا، سب سے اونچا چراغ وہی نظر آتا۔ اگر وہ علماء عرب کی محفل میں جاتا تو سب سے بڑا مینار وہی دکھائی دیتا۔ تمام امت مسلمہ کے درمیان اگر وہ بیٹھتا تو علم و فضل کا تاج محل وہی نظر آتا۔ مگر اے امام، تو نے اللہ و رسول کی رضا کے لیے نہ جانے والوں کو ٹھوکر ماری اور تو نے اللہ و رسول کو راضی کر لیا کہ نہیں دیکھا کہ کہاں کے علماء تجھ سے خوش ہیں اور کہاں کے ناراض ہیں۔ تو نے اللہ و رسول کو راضی کر لیا، تو آج اس کا نتیجہ ہے پوری دنیا تیری بارگاہ میں بھکا بھکا کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام احمد رضا کانفرنس، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الفقہ، علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی۔ اپنے بزرگوں کے کردار کو یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کیے گئے، مگر الحمدللہ آج حال یہ ہے، دنیا کہہ رہی ہے، چاروں طرف یہ ڈنکا بج رہا ہے، وادی رضا، کوہ ہمالا رضا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ حضور خطیب البراہیم زمانے طالب علم میں ایسے نیک تھے کہ ان کے ساتھی بھی ان کو صوفی صاحب کہہ کر کے پکارنے لگے۔ حضور محدث کبیر نے خود یہ بیان فرمایا، مجھ سے خود ارشاد فرمایا حضرت نے کہ لوگ ان کو صوفی صاحب کہتے تھے۔ یہ حافظ ملت کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا حضور میرے ساتھی مجھ کو صوفی کہتے ہیں، ان کو منع کرنا چاہیے۔ حضور حافظ ملت، آج ان کا عرس، آج ان کا عرس ہے، 49واں عرس ہے آج۔ حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ کا ان کی آغوش تربیت میں صوفی خطیب البراہیم صاحب نے علم و فضل کی نعمت حاصل کی۔ ان کے استاد گرامی کا بھی عرس ہے اور مولانا عبدالسلام صاحب نے ان کا بھی عرس اسی تاریخ میں رکھ دیا ہے۔ استاد اور شاگرد دونوں کا عرس ہو رہا ہے، دونوں کا عرس منایا جا رہا ہے۔ حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ کے پاس جب خطیب البراہیم نے جا کر کے شکایت کی، حضور میرے ساتھی مجھ کو صوفی کہہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں حضور حافظ ملت کی شان کیا تھی؟ وہ کبھی بیجا کسی کی تعریف میں ایک جملہ نہیں استعمال کرتے تھے، جو جس منزل کا ہوتا اسے اسی منزل پر رکھتے۔ عالم ربانی تھے، عارف باللہ تھے، وہ محدث زمانہ تھے، مفتی وقت تھے، وہ استاذ العلماء تھے، وہ استاذ المحدثین تھے، وہ جلالت العلم تھے، وہ یقیناً اللہ، سبحان اللہ، اس لیے ملت کی حفاظت کا ہنر اللہ نے انہیں خوب سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ 2-3 سال پہلے کی بات، اتفاق سے جمعہ کے روز میں اپنے غریب خانے خلیل آباد جب جاتا ہوں
تو اگر تاخیر ہو جاتی ہے 2-4 ہفتے کے بعد پہنچتا ہوں تو گھر پر اہل محبت کی بھیڑ زیادہ لگ جاتی ہے. اتفاق سے اس دن کچھ ضروری کام مجھ سے رہ گیا. صبح سے شام تک بھیڑ لگی رہی اور مغرب کے بعد جب میں گھر سے چلا گاڑی میں بیٹھا تب دیکھا حضور محدث کبیر نے یاد فرما لیا فون پر. میں نے گاڑی کھڑی کی تاکہ آواز بھی ذرا ایسی نہ آئے کہ وہاں کی پیاری آواز کو سننے میں کچھ خلل ہو. میں نے گاڑی کنارے کھڑی کر دی اور بات کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا حضور آج لوگوں نے پریشان کر رکھا. کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا حضور بہت بھیڑ لوگوں کی لگ گئی. دن بھر آج نہ آرام ملا نہ گفتگو کرنے کا خاص طور سے کوئی موقع ملا. کھلا کام رہ گیا. حضرت نے فرمایا اوہو جتنے لوگ آئے تھے آپ نے ان کا اگر کام کیا تو بتائیے کیا ان لوگوں کی طرف سے آپ کو دعائیں نہیں ملی؟ یہ دعائیں ہی آپ کے لیے تو سرمایہ ہے. جو بزرگوں کی دعائیں لیتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا, وہ پھولتا رہتا ہے, پھولتا رہتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ حضور حافظ ملت کے پاس جب میں پڑھ رہا تھا اس زمانے کی بات ہے, رات میں 1 بجے کے قریب کسی شخص نے کنڈی کھٹکھٹائی اور کہا حافظ جی. حضور حافظ ملت اٹھے. کہا کیا بات ہے؟ کہا نوادہ قصبے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا, ذرا تجہیز و تدفین کے معاملے میں تاخیر ہو گئی. حضرت ابھی کچھ دیر میں اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. رات میں 1 بجے کے قریب اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلانے کی خاطر ایک آدمی نوادہ سے آ گیا. فرماتے ہیں مدرسے سے جو پرانی بلڈنگ تھی وہاں سے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جس قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جانا تھا. حضور حافظ ملت نے فرمایا اچھا تو نماز جنازہ اسی وقت ہے؟ کہا جی حضور اسی وقت ہے. کہا چلو ٹھیک ہے میں تیار ہوتا ہوں. حضور حافظ ملت اٹھے. محدث کبیر فرماتے ہیں بغل کے کمرے میں سو رہا تھا, مجھے جگایا اور فرمایا چلو لالٹین جلاؤ. جلدی سے میں نے لالٹین جلائی اور اس کے بعد میں حضرت نے وضو فرمایا اور مجھ سے کہا کہ چلو نوادہ چلنا ہے, نماز جنازہ ایک شخص کی پڑھنی ہے. جب میں باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھی, بارش کا موسم تھا, مگر اسی حالت میں حضور حافظ ملت نوادہ تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً 2-2:30 بجے جب 2:30 بجا تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور وہاں سے پھر واپس آئے اور جب کمرے میں پہنچے تو اب دیکھا آپ نے گھڑی کی طرف تو تہجد میں وقت باقی تھا. آپ نے کپڑا صحیح کیا اس لیے کہ جو بوندیں پڑ رہی تھی ان کی وجہ سے کیچڑ بھی راستے میں ہو گئی تھی تو کپڑا خراب ہو گیا. خود ہی کپڑا صاف کیا اور اس کے بعد میں تہجد کے لیے آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے, تہجد کی نماز ادا فرمائی. اس کے بعد میں پھر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے اور جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد میں مدرسے کے کاموں میں لگ گئے. مولانا جو دین کی خدمت اور قوم کا درد محسوس کرتا ہے قوم جانے کے بعد بھی اس کو ہمیشہ یاد کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قوم کے آپ کام آئیے, قوم آپ کا نام لے کر کے آپ کا گن گاتی رہے گی. حضرت خطیب البراہیم زندگی بھر قوم کے کام آتے رہے اور جہاں گئے اعلیٰ حضرت کا گن گاتے رہے. جہاں گئے مفتی اعظم ہند کا فیضان لے کر گئے, جہاں گئے احسن العلماء کی برکت لے کر کے گئے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اس جگہ بیٹھ کر کے ہم خطیب البراہیم کی بارگاہ میں محبتوں کی سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. حضرات حضور خطیب البراہیم صاحب کی یہ طالب علمانہ زندگی جب آپ نے حضور حافظ ملت سے جا کر شکایت حضور میرے ساتھی مجھ کو صوفی کہتے ہیں. آج کل کے صوفیوں کی بات میں نہیں کر رہا, ہاں اس لیے کہ جیسے ماحول بدل رہا ہے سوچنے کا پیمانہ بدل رہا ہے ایسے ہی صوفیوں کی تعریف بھی لوگ آج کل بدل رہے ہیں. چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کرنا. لوگ کہتے ہیں صوفی صاحب ہیں ہم لوگ کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ صلح کلیت کو چور دروازے سے سنیت میں داخل کرنے کی ناپاک کوشش ہے. اس لیے سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں
جاگتے رہیو. ہاں کچھ لوگ چہرہ دکھا کر کے کہتے ہیں یہ چہرے کیسے، اس کو دیکھ کر کے سچ سمجھ لو. میں زیادہ لمبی گفتگو کروں گا تو بات بہت بڑھ جائے گی. ابو لہب جو رسول پاک کا کٹر دشمن، تاریخ پڑھیے اس کو ابو لہب کیوں کہا جاتا؟ قرآن کریم میں سورہ تبت یدا میں اس کا ذکر ہے. تبت یدا ابی لہب، اب کے معنی ہوتے ہیں والا، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ. ابو لہب کا مطلب ہوا شعلے والے. جانتے ہیں کہ اس کو ابو لہب کہتے تھے؟ اتنا خوبصورت تھا وہ کہ چہرہ جیسے لگتا تھا کہ آگ کی لپٹ اس سے نکل رہی. اتنا گورا چہرہ تھا کہ اس کی قوم کے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے. تو کیا اس خوبصورتی کی بنیاد پر کہہ دیا جائے گا بڑا اچھا چہرے والا تھا اس لیے یہ سچا تھا؟ ارے یہ چہرہ نہیں مراد ہوتا ہے، دل کا چہرہ صاف کر، اس لیے کہ جس دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہوگی مصطفیٰ اس دل کو قبول نہیں. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام. میں اس صوفی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں ہاں صوفی تھے اعلیٰ. آپ کہیں گے صوفی، خدا کی قسم وہ صرف صوفی ہی نہیں تھے، اپنے زمانے کے صوفیہ کے سردار. انہوں نے جو تصوف پر کتاب لکھی ہے، اس وقت جتنے صوفی بن رہے ہیں سب کو جمع کر دیجیے. میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، کوئی چیلنج کرنے نہیں آیا ہوں، عرض پیش کرنے، عرضی رکھنے آیا ہوں. جتنے اس وقت صوفی بنتے ہیں سارے صوفیوں کو جمع کر دیجیے اور اعلیٰ حضرت کی کتاب جو تصوف پر ہے کہہ دیجیے ذرا سرکار آپ سب صوفی لوگ ایک ایک صفحہ پڑھ پڑھ کر کے ہم سب لوگوں کو سمجھا دیجیے تاکہ ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی طرح صوفی بن جائیں. تو خدا کی قسم دن میں تارے نظر آ جائیں گے، مگر امام احمد رضا کی کتاب کا ایک صفحہ صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس لیے میں ان صوفیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام احمد رضا جیسے صاحب تصوف کی بات کر رہا ہوں، امام احمد رضا جیسے صوفی کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کے علم و فضل کا چرچا ہوا، نواب رامپور نے خواہش ظاہر کی کہ میں بریلی کی اس مولانا احمد رضا کو دیکھنا چاہتا ہوں. نواب رامپور علماء کا عقیدت مند تھا. کئی مرتبہ اس نے کوشش کی کسی طریقے سے اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو جائے، مگر ملاقات کی کوئی صورت اب تک نہیں بن پڑی. ایک موقع پر وہ بریلی آئے، رامپور سے چل کر جب بریلی پہنچے تو انہوں نے اپنے ایک قاصد کو اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا. علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دولت پدے پر بھیجا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نواب رامپور کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ اس وقت نواب رامپور بریلی میں اپنی کسی ضرورت سے آئے ہوئے ہیں، وہ بنگلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ڈاک بنگلے میں ان کا انتظام کیا گیا. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دیدار کریں، آپ سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اب دو صورت ہے، یا تو آپ تشریف لے چلے ان کے ڈاک بنگلے پر ان سے ملاقات کریں، اور یا تو انہیں اجازت دیں کہ وہ آپ کے گھر آ جائیں تاکہ وہ آپ کا دیدار کریں. یہ نواب رامپور کا واقعہ. اور نواب رامپور کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اپنے وقت کا نواب تھا، بڑا علم و فضل والا. بڑے بڑے علماء اس کی بارگاہ میں پہنچتے، بڑے بڑے علماء دربار میں رہ کر کے اس کو مشورہ دیتے، بڑے بڑے مفتیان کرام کی رسائی تھی اور وہ سب سے نیاز مندانہ ملتا تھا. جو صاحبان علم تھے ان کی بارگاہ کا وہ نیاز کیش تھا. جب اس نے یہ پیغام بھیجا تو اعلیٰ حضرت نے پوری بات سننے کے بعد فرمایا سبحان اللہ. یہ تھے سبحان اللہ. سبحان. فرماتے ہیں جناب آپ پیغام لے کر کے آئے نواب رامپور کا آپ کا شکریہ، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں چلیں، فقیر کے پاس اتنی ساری مصروفیات ہیں اور ان مصروفیات کے ہوتے ہوئے میں وقت کہاں سے نکالوں کہ میں ان کے پاس چلوں ملاقات کرنے کے لیے. اس لیے میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈاک بنگلے میں چل کر کے ان سے ملاقات کروں. رہی یہ بات تو ان کو یہاں بلا لوں تو اب وہ ہے نواب، میرا غریب خانہ نوابوں کے لائق ہے نہیں، اس لیے میں ان کو یہاں کیسے بلاؤں. اور جو تھوڑا موڑا وقت میرا بچتا ہے دین کے کام سے
تھوڑا سا جو وقت بچ جاتا ہے لکھنے پڑھنے سے تو جس مالک نے مجھے یہ وقت دیا ہے میں اسی مالک کی اطاعت و فرما برداری میں اور اس کی عبادت میں لگ جاتا ہوں. اس لیے میرے پاس اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں نواب رامپور سے چل کر کے ملاقات کروں. یہ ہے صوفی کہ کروں مدح اہل دول پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں. سبحان اللہ. صوفی نہ وہ کی جو جائے حکمراں کے دربار میں کہ ذرا ہم کو آپ بھیک دے دیجئے. صوفی بھیک مانگتا نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کو بھیک دیتا نظر آتا ہے. یہ مقام رب قدیر نے امام احمد رضا سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ کی باد. بات کرتا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے لکھنؤ کے اندر شیعہ محلے میں دیکھا ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور اس بورڈ پر لکھا تھا شیعہ صوفی اتحاد زندہ باد. جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا میں نے سمجھ لیا یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے. ہاں مار ہی ڈالے. جی جی. تصوف کے نام پر شیعیت پھیلائی جا رہی ہے. محبت کے نام پر رافضیت پھیلائی جا رہی ہے. کیا بات ہے حضرت. واہ. ہم محبت اہل بیت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. امام احمد رضا نے ہمیں دعا کا سلیقہ بتایا تو عرض کی کہ تم سب خدا کی بارگاہ میں یوں دعا کرو دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. آمین. اس لیے محبت اہل بیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ مگر عظمت صحابہ سے جو کھیلے گا اور کوئی بھی خاندان کا اپنے آپ کو کہلائے گا ہم اسے تسلیم نہیں اسے مانیں گے تو صحابہ کی مقدس جماعت. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت. فیضان امام احمد رضا کانفرنس. سبحان اللہ. جب حضور حافظ ملت سے صوفی صاحب نے کہا حضور میرے ساتھی مجھ کو صوفی کہتے ہیں تو حضور حافظ ملت جن کے بارے میں نے پہلے عرض کیا وہ کسی کی بیجا تعریف نہیں کرتے جملہ بہت جچا تلا بولتے. میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی نور اللہ مرقدہ نے کئی بار ان کی تدریس کا مجھ سے ذکر فرمایا اور فرمایا حضرت بخاری شریف یوں پڑھاتے تھے بخاری شریف کا درس یوں دیتے تھے بخاری شریف میں یوں نکتے بیان کرتے تھے. حضرت شیخ القرآن علامہ عبداللہ خان عزیزی رحمت اللہ تعالی علیہ تو فنا بھی حافظ ملت تھے. حافظ ملت کا عشق ان کے رگ و ریشے میں پسا ہوا تھا. وہ جب ذکر کرتے تھے تو گھنٹوں بیٹھ کر کے حضور حافظ ملت کے فضائل و مناقب بیان کیا کرتے تھے. حضور حافظ ملت نے جب سنا کہ صوفی صاحب نے شکایت کی ہے کہ ان کے ساتھی ان کو صوفی کہتے ہیں حضور حافظ ملت فرماتے ہیں اوہ میں بھی تو آپ کو صوفی کہتا ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے حافظ ملت جانتے تھے کہ صوفی جسے کہا جائے کہ وہ نہیں جو مکر کے لیے بولتے ہیں یقیناً یہ صوفی پاک صفا بنے گے اور آج ہی سے ان کی پیشانی میں تصوف کا جو نور چمک رہا ہے اس بنیاد پر حافظ ملت نے صوفی کہہ کر کے مہر لگا دی کہ یہ آج بھی صوفی ہیں آئندہ بھی ان کو صوفی باصفا ہی کہا. سبحان اللہ. فیضان حضور خطیب البراہین حضور محدث بستوی یہ ان کی طالب علمانہ زندگی اور اس کے بعد میں جب ان کی تدریسی زندگی آئی سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں جو رات میں جگے گا وہ دن میں پڑھائے گا. ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی استاد ایسا مل گیا کہ جو رات میں جگ کر کے دن میں نہ پڑھا پائے مگر صوفی خطیب البراہین صاحب ایسے استاد تھے کہ جو رات میں محفلوں میں جگ کر کے صبح کو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے تھے اور اس کے بعد میں بخاری شریف کا جب درس دیتے تھے. یہاں ہو سکتا ہے ان کے فیض یافتہ موجود ہوں اپنی مدرسے کی پوری ذمہ داری کو جس شان سے نبھاتے تھے 40 سال سے زیادہ
عرصہ انہوں نے شیخ الحدیث کے منصب پر رہ کر کے بخاری شریف کا درس دیا اور پورے ہندوستان والوں کو جو آپ نے پیغام دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج نہ جانے کتنے دلوں میں صوفی صاحب کی محبت کا چراغ چلتا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضور حافظ ملت رات میں جگتے تھے. بتائیے دن میں پڑھاتے کہ دن نہیں پڑھاتے؟ تو لوگ اپنی طرح سب کو سمجھتے. وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ خدا جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو اسپیشل قوت دے کر کے دنیا میں بھیجتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی شیخ الاسلام لوگوں کے ایک مٹائی سے شیخ الاسلام بن جائے, مجدد بن جائے, وہ نچائے چوراہے پر لڑکیوں کو اور مجدد بن جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی کوئی مدرس اور مجدد ہوتا. سنو, میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یبعث, اللہ مجدد کو بھیجتا ہے. سبحان اللہ. دستخط سے اور ایڈورٹائز سے ٹی وی پر آنے سے کوئی مجدد نہیں بنتا ہے. خدا کی طرف سے وہ اسپیشل طور پہ بنا کے بھیجا جاتا ہے. اور جب وہ خدا کی طرف سے اسپیشل طور پہ بنا کے بھیجا جاتا ہے تو دنیا ایک طرف رہے مگر اس کی مخالفت کرنے والے خود توڑ دیتے ہیں اور اس کی عظمت کا سکہ ایسا چلتا ہے دنیا کہتی ہے کہ سمت آ گئے ہو سکے بٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجدد وہ ہوتا ہے. حضرات بات بہت لمبی ہو جائے گی. حضور خطیب البراہین کی تدریسی زندگی رات میں جگتے تھے. میں نے ان کا خطاب بھی سنا. ان کی تقریر سننے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. جب وہ ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں, حدیث شریف گنگناتے ہیں, حدیث شریف کے کلمات ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ اپنی پیاری زبان سے کہتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے سبحان اللہ. دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ. میں نے ایک موقع پر جبکہ میرا بچپنا تھا تنویر الاسلام کے جلسے دستار بندی میں شریک تھا. مجمع میں بیٹھا ہوا تھا, دستار بندی ہو رہی تھی. لڑکوں کے گھر والے ان کو صحرا پہنا رہے تھے. مائک سے بار بار صوفی صاحب کی طرف سے اعلان ہو رہا تھا نوٹوں کا صحرا نہ پہنایا جائے, اس میں تصویر ہوتی ہے وہ صحرا نہ پہنایا جائے. لیکن شاید کسی نے وہ پورے محبت میں یا غفلت میں اعلان نہ سن کر اس نے کسی طالب علم کے گلے میں پیسے کا ہار ڈال دیا. یہ میری آنکھوں نے خود دیکھا. گلے میں روپیوں کا ہار ڈالنا تھا. صوفی صاحب جلال میں آ گیا, جلال میں آ گیا. بیٹھے تھے, اٹھے, ایسا کھانچا مارا, پگڑی نیچے چلی گئی, پگڑی نیچے چلی گئی. اس سے کیا سمجھا؟ صوفی صاحب اپنے معاملات میں صابر تھے مگر دین کے معاملے میں وہ کبھی بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ رسول پاک کسی سنت کی, رسول پاک کے کسی حکم کی میرے سامنے کوئی دھجی بکھیرے, چونکہ سب پر ان کا اختیار نہیں اس لیے سب سے اس طرح نہیں پیش آتے مگر یہ اپنے طلبہ تھے ان پر اختیار تھا. اپنا پاور بھی صوفی صاحب نے دکھا دیا. اس کا مطلب ہے صوفی صاحب اس حدیث کی تفسیر تھے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی غلط بات دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کی برائی کو بیان کرو, اور زبان سے بھی اگر برائی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا جانو. وذلك أضعف الإيمان. اور سب سے کمزور درجہ ایمان کا یہی ہے. حضرت صوفی صاحب نے اپنی زبان کو بھی استعمال کیا اور وقت آیا تو اپنے ہاتھ کو بھی استعمال کر کے برائی کو روکنے میں کردار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. یہ ان کی تدریس زندگی. بزرگوں کی بات کیا, ان کے ریزہ خار, ان کے خوشہ نشین, ان کے خوشہ چین, ان کے حاشیہ شین, ان کی بھی شان بڑی نرالی. بہت سے ایسے علماء ہیں آج بھی
کہ جو رات میں جگتے ہیں مگر درس میں بیٹھتے ہیں تو طلبہ کہتے ہیں سب سے اچھا یہی پڑھا رہا ہے، لگتا ہے رات بھر یہ مطالعہ کر کے پھر درسگاہ میں آئے ہیں۔ این سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، یہ محنت سے نہیں ملتا ہے، رب قدیر اپنے کرم سے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت خطیب البراہیم رات میں لوگوں کو پڑھاتے تھے اور دن میں طلبہ کو پڑھاتے تھے، اور پھر عصر کے بعد جب مجلس جمتی پھر کیا ہوتا؟ سبحان اللہ۔ حضرت کے اسٹاف میں جو لوگ تھے، حضرت مولانا محمد عیسیٰ رضوی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ ہم لوگ عصر کے بعد پلان بنا کر کے جاتے تھے، سب لوگ اکٹھا ہو کے صوفی صاحب کی بارگاہ میں پہنچتے اور اس کے بعد میں کہتے حضور رات کہاں پروگرام تھا؟ تو دوسرا کہتا مجھے معلوم ہے رات فلاں جگہ گئے تھے، تو تیسرا کہتا ہاں وہ علاقہ بہت زرخیز ہے، چوتھا کہتا تو حضرت کو آج تو کافی نظرانہ ملا ہوگا، تو پانچواں کہتا تو حضرت اس میں سے کچھ ہم لوگوں کو تبرک ضرور ملنا چاہیے۔ اس طرح سے عصر سے مغرب تک جو محفل ہوتی وہ لالا سار بن جاتی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی پاکیزہ زندگی تھی۔ رب قدیر ان کی زندگی کو ہمیں بھی مشعل راہ بنا کر اپنی زندگی گزارنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں ان کی زندگی ایک مرشدانہ زندگی تھی۔ جب وہ پیر تو پیر ہوئے تو ایسے پیر ہوئے کہ ماشاءاللہ وہ جس طرف دیکھیے صوفی صاحب کے مریدین کی ایک تعداد، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ نہ جانے کتنے علاقوں میں ان کی وجہ سے مسجدیں تعمیر ہوئی، نہ جانے کتنے علاقوں میں مدرسے تعمیر ہوئے، نہ جانے کتنے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں کہ جو پہلے بے شرع تھے مگر حضرت صوفی صاحب کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد وہ نمازی بن گئے، ان کی زندگی پاکیزہ ہو گئی، ان کا کردار عمدہ ہو گیا، وہ دیندار ہو گئے۔ صوفی صاحب کی انہی خدمات کا نتیجہ ہے وہ سو رہے ہیں بقیہ میں مگر ان کا ذکر آپ کے عروس بلاد من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا بھی اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں آپ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور زندگی کے آخری لمحے تک بزرگوں کا عقیدت مند بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام